بات کرتے ہیں مولا علی المرتضی شیر خدا کی جناب اعلیٰ. آئیے جناب بات کریں اگر ان کی عظمت وراء الورا جن کی ولادت ہی خانہ کعبہ میں ہو. ذرا سوچئے تو صحیح کتنی عظمت والی جگہ ہوگی جہاں پہ مولا علی دنیا میں تشریف لے کے آئے. کتنے شان والی وہ جگہ ہوگی جہاں پہ علی المرتضی کی ولادت ہوئی. اور ذرا غور کیجئے کتنے شان والا جناب اعلیٰ وہ امام ہوگا. کعبے میں پیدا ہونے والے علی بھی جس ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے. اونچی بولے ذرا اس سے بھی آگے چلے بات کریں جناب اعلیٰ جناب امیر معاویہ کی. جی بولے ذرا اور میں بات کر کے جناب اعلیٰ اختتام کی جانب بات کو لے کے چلو. آئیے جناب بات کریں جناب امیر معاویہ کی. بڑے لوگوں کو جناب امیر معاویہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے. بڑے لوگ جناب حضرت کا نام سن کے اپنے ماتھے کے تیور بدل لیتے ہیں, لہجے بدل لیتے ہیں, تاریخوں کے اوپر آل رسول اور اصحاب رسول کی محبتوں کو جانچنے لگ جاتے ہیں. میں ان لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں یار حق تھا حکومت کا جناب حسن کا. جناب حسن نے خیرات دے دی جناب امیر معاویہ کو. یقینی طور پہ ہر سنی کہتا ہے حق حکومت کا اہل بیت اطہار کا تھا. اہل بیت اطہار نے اپنی خوشی سے جناب اعلیٰ رسول عربی کی امت کی بقا کی خاطر, ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر اور حضور کی امت کی تقسیم کو بچانے کی خاطر کہ یہ تقسیم نہ ہو جائے, ٹکڑوں میں نہ بڑھ جائے, اپنی حکومت خیرات میں دے دی جناب امیر معاویہ کو. میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں مال تھا سیدوں کا, حق تھا سیدوں کا. جب سید کو تکلیف نہیں ہوئی تو کسی موچی تیلی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کسی گلی کوچے میں جناب نشے میں دھوتا کسی بدماش بندے کو جناب بات کرنے کا حق کیا ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں موچی تیلی ہونا کوئی جرم نہیں ہے, کیونکہ جناب یہاں بات اسی کی عزت کے قابل ہوگی جو محمد عربی کی عزت کا رکھوالا ہوگا. وہ موچی بھی آلہ اس بندے سے کہ جناب اعلیٰ جو راجہ جٹ گجر ہو کے رسول عربی کی آل اور اصحاب کا منکر ہو, اس سے وہ موچی اور تیلی بھی اچھا جو حضور کی آل کا بھی ادب کرنے والا ہو, حضور کے اصحاب کا بھی ادب کرنے والا. میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں, آئیے ذرا غور کرتے چلیے. وہ جناب حضرت حسن جنہوں نے جناب اعلیٰ حکومت دے دی جناب امیر معاویہ کو. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول کہنے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ جناب آپ کو کوئی آ کے دبا کے کوئی حکمران کہے کہ یہ مسجد عیسائیوں کے حوالے کر دو, یہ مسجد جناب اعلیٰ کسی دوسرے فرقے والوں کے حوالے کر دو, اپنے آپ کو پکے سنی کہنے والوں تم کروڑوں روپے لے کے کیا یہ مسجد دینا چاہو گے؟ تم کہو گے ہماری لاشوں سے گزر کے جا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مسجد تم کسی بدعقیدہ کو نہیں دینا چاہتے, کیا اتنی بڑی سلطنت اور حکومت مولا حسن نے کسی بدماش کو دے دی تھی؟ کیا اتنی بڑی اسلام کی سلطنت جناب اعلیٰ حضرت امام حسن نے نااہل بندے کو دے دی تھی؟ کچھ تو شرم آنی چاہیے اس قوم کو بات کرتے ہوئے. وہ 2 ٹکے کے لوگ جن کو جناب صرف چند دنوں کے اندر اہل بیت کا ذکر یاد آتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں اہل بیت کی شان کیا ہے, اہل بیت کا مقام کیا ہے. ذرا سوچئے 5 لاکھ جناب اعلیٰ سالانہ نذرانہ انہوں نے کہا اہل بیت اطہار کے لیے میں پیش کروں گا. جو شرائط جناب حسن نے لکھوائے اس کے اوپر دستخط کیا جناب امیر معاویہ نے. اور حتیٰ کہ ایک ایسا بھی موقع آیا مجھے یاد آ گیا جس موقع پہ جناب حسن تشریف فرمائے, ملک شام تشریف لے کے آئے. وہ سالانہ جو نذرانہ بیچتے تھے وہ وظیفہ لینے کے لیے تخت کے اوپر اپنے ساتھ جناب امیر معاویہ نے حضرت حسن کو بٹھایا. مولا حسن ساتھ بیٹھے ہیں تو 5 لاکھ درہم سامنے آئے. اب آپ سے ایک سوال ہے, اتنا سکہ بھی ہو, ہم نے جو درہم کی مقدار پڑھی ہے اس وقت درہم آدھی ہتھیلی کے برابر یا جناب اعلیٰ اس کے قریب قریب کا بتایا گیا ہے. ذرا سوچیں اتنا بڑا سکہ ہو اور اتنے بڑے سکے وہ بھی 5 لاکھ ہو, ذرا سوچیں ان کی مقدار کیا ہوگی. ایسے سامنے منوں کے حساب سے سونا پڑا ہوا ہو تو جس وقت جناب وہ
देने लगे जनाब अमीर मुआविया हजरत हसन को। ऐसे लम्हात में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जब जनाब आला वो देने लगे, एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया हजरत अमीर मुआविया के कि मैं बड़े माँ बाप का बेटा हूं, मैं बड़ी माँ का बेटा हूं, मेरी माँ हिंदा बड़े खानदान में से थी, इसलिए मैं इतना सखी हूं कि आले रसूल को 5 लाख दिरहम सालाना मैं नियाज पेश करता हूं। और कौन है इस धरती के ऊपर जो जनाब किसी को इतना बड़ा तोहफा दे दे? कौन है इस धरती के ऊपर जनाब आला जो 5 लाख किसी को सालाना खिदमत करता हो? मैं बड़ी माँ का बेटा होने की वजह से मेरे जनाब आला इसलिए अफकार इतने बुलंद हैं। दिल में ख्याल आया, जुबान पे ये लफ्ज लाए नहीं है। जनाब आला आप बैठ के बात खत्म हुई, जब वहां से चलने लगे, बाद ने कहा कि एक मोची जूती बना के लाया था तोहफे में। बाद ने कहा नहीं जी, आपके नालहन जो रखे हुए थे, आपकी मुबारक जूती को किसी ने पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया कि ए मुस्तफ़ा के बेटे, ए हजूर के नवासे, इसको पहनी है। जब आपने जूती पहनी, फरमाया यार तुमने मोहम्मद अरबी के नवासे की जूती सीधी की है, तुम ऐसे करो ये 5 लाख दिरहम तुम ही ले लो यार, ये सारे इसको दे दो, ये सारे इसी को दे दो। जब ये सुना तो साथियों ने समझा शायद मजाक है, फरमाया मैंने कह दिया ना ये इसी को मिलेंगे, इसने सैयद की जूती सीधी की है। और रोने लगा, हजरत जी मैंने पैसों के लिए नहीं किया, मैंने तो अपनी मोहब्बत के लिए किया है। फरमाया रख लो यार, ये मैंने कब कहा है कि ये तुम्हारा बदला हो गया है, ये ले लो, ये तो तुम्हारी दिलजोई के लिए, बदला तो हम तब देंगे जब कियामत को तुम आओगे, नाना मोहम्मद से आप कौसर का प्याला भी ले देंगे, अब्बा अली से जन्नत की टिकट भी ले देंगे। और ये फरमाने के बाद आपने देखा जनाब हजरत अमीर मुआविया की जानिब, जो दिल में अब ये सोच रहे थे इस धरती पे कोई ऐसा भी है जो किसी फकीर को 5 लाख दिरहम देता हो। आपने ऐसे देख के कंधे के ऊपर हाथ रखा और हजरत अमीर मुआविया को मुखातब होकर कहने लगे, या अम्मी अना इब्नुल फातिमा, चाचा आंखें खोलो। आप कहते थे मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, आंखें खोल के देख, हिंदा इतनी बड़ी माँ नहीं जितनी इज्जत वाली माँ सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिसके बेटे ने एक फकीर को 5 लाख दिरहम दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हम जनाब आला ये कहने के लिए आए कि कौम समझे और आंखें खोले, कौम इस बात को समझने की कोशिश करे कि जनाब आले रसूलों या साहब रसूलों किसी को माने बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जिसकी निस्बत मेरे आका से, उनको माने बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अब हजरत के हुक्म के ऊपर चंद जुमले में मैं जनाब आला इमाम अली मकाम के बारे में अगर आपकी इजाजत, सुभान अल्लाह, उनके बारे में जनाब आला बात करना चाहता हूँ कि जनाब आला जो मेरे आका के कांधों के सवार थे, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, जिनको मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझ में से, मैं हुसैन में से। उनकी बात करना चाहता हूँ जो मैदान करबला में हमें ये दर्स दे गए। हक वाले वही होते हैं, हक वाले वही होते हैं जो जान तो दे जाते हैं लेकिन रसूलों की सौदाबाजी नहीं करते। लख लानत है उस बेगैरत के ऊपर जो नालियों के वादे पे दीन बेच गया, लख लानत है उसके ऊपर जो मस्जिदों के स्पीकर उतारने वालों को वोट की पर्ची दे के अपनी आखिरत को गंदा कर गया। लख लानत है उस बंदे के ऊपर जिसने मोहम्मद अरबी की शरीयत से धोखा करके गाजी मुमताज के कातलों के साथ खड़ा होके अपने आप को बेईमान और मुनाफिक साबित कर दिया। आओ खुदा के घर में बैठ के कहना चाहता हूँ, अगर सियासत जनाब आला सीखनी है
आओ मेरे हुसैन करीम से सीखो जिन्होंने दर्स दे दिया है। गैरत वाले 72 भी हो तो वो 20,000 पे हमेशा गालिब रहते हैं। आज उन 20,000 का नाम जिंदा नहीं है, लेकिन 72 के नारे लगाने वाले हर जगह पे मौजूद है, 72 का नाम लेने वाले हर जगह पे मौजूद है। बात फतह और शिकस्त की नहीं हो रही है, बात ज़ाहिरी नतीजे की नहीं हो रही है, बात तो जनाब आला ज़मीर की हो रही है, बात तो असूलों पे कायम रहने की हो रही है। हमारे इमाम ने साबित कर दिया है कि जनाब 4 दिन की भूख और प्यास गवारा हो सकती है, लेकिन दीन के दुश्मनों से याराना कभी गवारा नहीं हो सकता। हमसे उज़र पेश करते हैं लोग आके, मौलाना हमारी मजबूरी थी, नौकरी का मसला था मौलाना, इसलिए जनाब हमें नून लीग के साथ जाना पड़ा, मौलाना हमने पैसे ले लिए थे इसलिए बल्ले के साथ जाना पड़ा, मौलाना ये हो गया था इसलिए उधर जाना पड़ा। हम कहना चाहते हैं साहब आपकी मजबूरियां अपनी जगह पे होंगी, एक बार आज के बाद मेरे कहने के ऊपर हजरत इमाम अली मकाम के अफकार को देख लेना, तेरे ऊपर 4 दिन पानी तो बंद नहीं हुआ, वहां जन्नत के सरदार हैं और जनाबे आला फुरात के ऊपर पहरे हैं, उनके लिए पानी भी नहीं जा सकता। वहां पे जरा गौर कीजिए, बिजली का तस्वर भी नहीं है, जिस जगह पे जनाबे आला खेमों के अंदर भूख और जनाबे आला प्यास है, उसके बावजूद रात को आवाज कुरान की आती है, रात को आवाज मोहम्मद रबी के फरमान की आती है, यजीदियों के खेमे से रात को लहव लाभ की आवाजें आती हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि हर कैंप के आगे हमने गाने और जनाब साजों की आवाज सुनी है। एक लब्बैक का कैंप भी था, यहाँ पे हमने या लब्बैक का या रसूल अल्लाह की आवाज सुनी है, या मोहम्मद रबी के दीन को तख्त पे लाने की आवाज सुनी है। अब आपने फैसला करना है, ओ हुसैनियो अपने गिरेबानों में झांकना है, तुम्हारी नौकरियां जनाब अली अकबर के लहू से कीमती तो नहीं हो गई, तुम्हारे बेटे हजरत अली असगर के खून से कीमती तो नहीं हो गए, तुम्हारी बेटियां सैयदा सकीना उनकी अजमतों से ज्यादा बुलंद तो नहीं हो गई, तुम्हारे भाई हजरत अब्बास और जनाब अबू बकर उमर जाफर अब्दुल्ला अब्बास से ऊंचे तो नहीं हो गए। इतना सब कुछ कुर्बान करके मेरे इमाम ने तो हमें यही दर्स दिया है, हक के लिए जान देने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, हक के लिए कुर्बानियां देने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। कोई एक बंदा भी साबित नहीं कर सकता कि जिस वक्त मुश्किल का वक्त आया तो मेरे इमाम ने कहा नहीं जनाब आला इस तरह करते हैं, हालात की संगीनी ये साबित कर रही है कि अब हमें पसपा हो जाना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों, सोशल मीडिया पे जितनी मर्जी कोई बकवास करे, झूठे प्रोपेगेंडे करे, इस तारीख 17 गुज़िश्ता तारीख को दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अमीर अल मुजाहिदीन ने लोगों अगर 13.5 सदियां बाद अगर उस हुसैन का एक खादिम हुसैन नहीं खरीदा जा सकता, उस हुसैन का एक नौकर खादिम हुसैन नहीं डराया जा सकता, तो अपने बच्चों की कुर्बानियां देते वक्त खुद मौला हुसैन कैसे डराया जा सकता है। हुसैनियत 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 लब्बैक 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 नारे रिसालत। हम जनाब आला इतनी बात करने के लिए आए, अल्लाह का वास्ता है अब भी जाग जाओ, अब भी आंखें खोलो, अब हमने साबित करना है कि हम जनाब पिछली गलतियों का मदावा करेंगे। अब की पर्ची हुजूर के निज़ाम के लिए होगी, अब का वोट हुजूर के निज़ाम और कानून के लिए होगा, मौला हुसैन के नाने के निज़ाम के लिए होगा। करेन पे मोहर लगा के दुनिया को बताएंगे हमारा जीना भी हुजूर के लिए, मरना भी हुजूर के लिए। और जब भी कोई डराएगा, जब भी कोई लालच देगा, तो मैदान करबला का तसव्वुर करके हम यही कहेंगे ऐ इमाम हम बिकने वाले डरने वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि है हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना
جس چیز کو یاد ہے وہ بات کرے کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جان یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل جانا یاد ہے۔ مطلب کوئی یہ سمجھے کہ بابا کو سوال دی پرچی دے گیا، بابا وہ کہہ گیا جی بابا جی دی مدد کرو جی اعلان کر دیو، میں بارہ لے میں اعلان کردہ نہیں ہوندہ، لیکن توڑے کو لائے نے تسی اپنے حساب نل دیکھ لو جو میں توڑا دل کرے سینہ نل سلوک کرو کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں، جب بھی تکلیفیں آئیں، جب بھی مصیبتیں آئیں، ایک بار یاد ضرور کیجئے گا حضرت جناب زین العابدین کو، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں دیکھ ایک بار کسی عاشق نے رو کے کہا تھا اے سید میرا دل کرتا ہے یہ ہتھکڑیاں مجھے ڈال دی جائیں اور تو سید آزاد کر دیا جائے، تو آپ نے جلال میں آ کے فرمایا تھا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم مجبور ہیں ان کو پہننے کے اوپر؟ ایسے جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئی، آپ نے ایسے جھٹکا دیا بیڑیاں ٹوٹ گئی، اور پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے سنایا پوچھنے والے ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم چاہیں تو 1 منٹ میں یہ بیڑیاں ٹوٹ جائیں، یہ پہنی اس لیے ہے تاکہ دنیا میں حجت اور دلیل باقی رہ جائے کہ کبھی دین کے لیے بیڑیاں بھی پہننی جائیں تو وہ بھی پہن کے دین کی بات کی جاتی ہے، کبھی دین کے لیے ہتھکڑیاں پہننی پڑے وہ بھی پہن کے دین کی بات کی جاتی ہے، کبھی پیدل چل کے سینکڑوں میل حضور کے دین کو بچانے کی بات ہو تو پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور زنجیروں کا بوجھ بدن پہ برداشت کر کے بھی دین کی بات کی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا سبحان اللہ، نہ چمن بس رسول اللہ کا دین حسن، نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ بس رسول اللہ کا دین، بس رسول اللہ کا دین حسن، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، اور نونیوں پلے والوں تیروں والوں یاد رکھو حضور کے نوکر آ رہے ہیں 2018 میں بتانے کے لیے، اب تمہاری نہیں چلے گی، اب سخی حسین کے نانے کے دین کی چلے گی۔
کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا بس رسول اللہ کا دین حسن کوئی بدماش اور کمی نہیں ہوگا جو آئندہ بات کرے کہ جناب یہ فلاں کے حق میں بیٹھ گئے ہم بتانے کے لیے آئے ہیں ہم کمینوں کے آگے بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہم سارے بدماشوں کو حضور کے دین کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے آپ سب نے حضور کے دین کا ساتھ دینا ہے ہم نے آپ کے کندھے سے کندھے ملا کے قبلہ امیر المجاہدین کے پیچھے چلتے ہوئے لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے دنیا کو بتانا ہے وہ مسلمان کو سویا سمجھنے والوں سنیوں کو سویا سمجھنے والوں اب یہ سوئے ہوئے نہیں اب یہ بیدار ہو چکے ہیں کیونکہ جاگ اٹھے اہل سنت گونج اٹھائے نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان یہ مسجد جناب اعلیٰ ہمارے دفتر بھی ہیں ہماری کچہریاں بھی ہیں جناب اعلیٰ یہ مسجد ہے تو اسلام میں تو تھانے کچہری اور جیلوں کا کام بھی مسجدیں کرتی رہی ہیں کیا سماما بن اسال کو مسجد کے ستون سے باندھا نہیں گیا ذرا بولو تو صحیح کیا لشکر اسامہ مسجد میں بیٹھ کے جناب روانہ کر کے کیا مسجد کو چھاونی کے طور پہ استعمال نہیں کیا گیا کیا جناب اعلیٰ قضا کے فیصلے مسجد میں کر کے مسجد کو جناب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے طور پہ استعمال نہیں کیا گیا اگر کیا گیا ہے تو پھر سمجھ لو کہ مسلمان کی کچہری اور تھانہ 8 گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا 24 گھنٹے کے لیے حاضر ہوتا ہے اونچی بول ذرا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مسجدوں میں محمد عربی کے دین کے فیصلے ہوں گے بولو انشاءاللہ اور آپ سب کے ہوتے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ آپ سب نے جب میدان میں نکل آنا ہے کہ بس جی بس بہت ہو گیا اب ہمارا جینا بھی حضور کے لیے مرنا بھی حضور کے لیے کوئی کہے میں نالی بنواؤں گا کوئی کہے میں سڑک بنواؤں گا اسے کہنا پتر سڑکیں نالیاں سب کچھ بن جاتے ہیں جب حضور کا دین تخت پہ آ جاتا ہے جب رسول اللہ کا دین آ جاتا ہے پھر عزتیں بیچ کے روٹی نہیں کمائی جاتی پھر غریب کی بیٹیاں آبرو کے سودے کر کے روٹی نہیں کماتی پھر اگر غریب کا بچہ روتا ہے تو فاروق اعظم جیسا حکمران بھی بیت المال سے آٹا لے کے غریبوں کے گھر چھوڑنے آ جاتا حضور کا دین ہی تو ہے جو روٹی بھی پوری کرتا ہے جو کپڑے بھی دیتا ہے جو عزت بھی دیتا ہے جو آبرو بھی دیتا ہے اور امیر غریب کو تحفظ بھی دیتا ہے آپ نے ثابت کرنا ہے 2018 میں کہ ہم بیدار ہیں اور پوری قوت سے جاگ رہے ہیں کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت جاگ اٹھے ہیں گونج اٹھائے نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ الا اللہ کی ضرب لگائیں اور ہاتھ کھڑا کریں دائیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ہم جناب اعلیٰ ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ پھر برما کی بچی اگر کہیں ستائی جائے تو پاک فوج جا کے حملہ کر کے برما کے فوجیوں کو ٹھکانے لگا کے بتائے اور بدمعاش لاوارث نہ سمجھنا برما کی بچیاں بھی ہماری ہیں کیونکہ برما کی بیٹی سے رشتہ کیا اور کشمیر میں کسی بیٹی کی آبرو کے لیے اس کی آبرو پامال کرنے کے لیے کسی کافر کا پنجہ اگر بڑھے تو اس کو کاٹ کے پاکستان کا فوجی پھینک کے کتوں کے آگے بتائے کمینے خبردار کبھی مسلمان کی بیٹی کی جانب ہاتھ نہ بڑھانا نظر نہ اٹھانا نہیں تو تیری آنکھیں نکال کے کتے
کتوں کے آگے ڈال کے بتا دیں گے ہم محمد عربی کے غلام کتنے غیور ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اقوام متحدہ کا بزدل کتا پوچھے کہ تم یہاں کیا کرنے آ گئے ہو, تمہارا کشمیریوں سے کیا رشتہ ہے, تو ہمارا فوجی جنرل فخر سے ہمارا کشمیر سے رشتہ کیا. لا الہ الا اللہ. کبھی فلسطین کی بیٹی کو پریشانی ہو تو پاکستان کی فوج میدان میں نکل کے گیا, دفع ہو جاؤ یہودیوں, نکل جاؤ بیت المقدس خالی کر کے یہاں سے. آج کے بعد فلسطین کی بیٹی کو رونے نہیں دیا جائے گا. کوئی پوچھے تم یہاں کیا کرنے آ گئے ہو, تو پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی آواز آئے, پاکستان کے GHQ سے بھی آواز آئے کہ جناب اعلیٰ ہمارا فلسطین سے رشتہ کیا. لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ. حاصل یہی بات کہنا چاہتا, اس لیے تحریک آئی ہے میدان, اور کوئی کام نہیں. اس لیے ہم آئے ہیں, اور یہ اکیلی ہماری آواز نہیں, آپ سب کی آواز ہے, حضور کی ساری غیرت مند امت کی آواز ہے. اس کے لیے امیر اور غریب کی یہی آواز ہے, خیبر سے کراچی تک یہی آواز, اور انشاءاللہ العزیز اس کا اظہار ہوگا 2018 میں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جہاں تک فضائل اور مناقب کی بات تھی وہ ان کا موضوع تھا. آگے جو تحریکی باتیں کی ہیں, جو میں نے سخت باتیں کی ہیں, ان کا میں خود ذمہ دار ہوں. اس میں بحیثیت خادم تحریک لبیک یا رسول اللہ محمد فاروق الحسن قادری خود ایک ایک لفظ کا آپ ہی ذمہ دار ہے. بھائی عارف ستار صاحب, بھائی اسد صاحب, اور ان کی جتنے بھی رفقا ہیں, ان میں سے کوئی بھی بندہ میری ان باتوں کا ذمہ دار نہیں ہے. لہٰذا اس کا کوئی بھی اگر ایکشن ہو, کوئی بھی پرچہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس کا میں خود ذمہ دار ہوں. ہم نے ایک ہی بات ہے, استادوں نے فرمایا کہ لوگ ووٹوں کی باتیں کرتے ہیں, ہم نے تو گردن بھی حضور کے لیے رکھی ہوئی. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 میری اور لبیک. آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, جیئیں بھی حضور کے لیے, مریں بھی حضور کے لیے. وآخر دعوانا